بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب دیکھنے سننے والوں کو پرفیکٹ نیوز چینل کی جانب سے توصیف بھٹی کا سلام عرض ہو. ناظرین، کچے کا علاقہ، کچے کے ڈاکو، کچے کے آپریشن، یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ جملے ہیں جو آپ نے کئی دفعہ سنے ہوں گے، دیکھے ہوں گے، پڑھے ہوں گے، اور اس کے اوپر ہم بھی بہت دفعہ گفتگو کر چکے ہیں، ولاگ بنا چکے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو کچے کا علاقہ ہے، جو کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پنجاب کا جو ضلع ہے، ضلع رحیم یار خان، اس سے ملحق یہ علاقہ ہے، اور ساتھ وہ سندھ سے بھی جو ہے وہ منسلک ہے. تو یہ علاقہ سالہ سال سے جو ہے یہ انتہائی درد سر بنا ہوا ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے. جرائم پیشہ افراد ہوں، کرمنل گینگز ہوں، ان کا یہ گڑھ بن چکا ہوا ہے. اور یہاں پر ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شمار دفعہ جو ان سے وہ آپریشنز کیے گئے، یہاں پر کارروائیاں کی گئیں، بہت زیادہ فنڈز یہاں پر استعمال کیے گئے، لیکن آج تک ان ڈاکوؤں سے، ان کرمنل گینگز سے جو ان سے وہ یہ علاقہ واگزار نہیں کرایا جا سکا. اور آج بھی اس کے اوپر بڑی بڑی بیٹھکیں ہو رہی ہیں، بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں. تو آج ہم ناظرین ایک اور ایسے ہی علاقہ کے حوالے سے، ایریے کے حوالے سے بات کریں گے کہ جس کے حوالے سے خدشات پیدا ہو رہے ہیں کہ اگر اس کے اوپر توجہ نہ دی گئی، اگر اتھارٹیز نے اس کو سیریس نہ لیا، تو وہ بھی ایک بہت بڑا علاقہ، ایریا جو سا ہے وہ کچے کے طرز کا علاقہ بن سکتا ہے. جی ناظرین، ہم بات کرنے جا رہے ہیں چولستان ڈیزرٹ کے حوالے سے. ناظرین، چولستان ڈیزرٹ کا جو علاقہ ہے، یہ بہاولپور کے 3 اضلاع بہاولپور، جو ہے بہاول نگر اور رحیم یار خان کے ساتھ ملحقہ یہ علاقہ ہے، جس کا اگر ہم لمبائی کے حوالے سے بات کریں تو تقریباً بتایا جاتا ہے کہ 480 کلومیٹر کی لینتھ ہے اس پورے ایریے کی. تو یہاں کے حوالے سے ناظرین ہم بہت سے مسائل، بہت سے معاملات ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں. اس کے اوپر ہم ولاگز کر چکے ہیں. آج سے کوئی 1.5-2 سال پہلے کچھ رپورٹس بھی جو سی ہیں وہ ایجنسیز کی جانب سے آئی تھیں، جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے یہاں پر اتھارٹیز کو بھجوائی گئی تھیں، جس کے اندر بڑا واضح طور کے اوپر بتایا گیا تھا کہ اس علاقے کے اندر کرمنل گینگز جو سے وہ متحرک ہیں، جو صوبہ سندھ سے، خیبر پختونخوا سے جو سے وہ یہاں پر شفٹ ہوئے ہیں. وہ کرمنل لوگ جو سے ہیں وہ یہاں پر جو سرکاری اراضی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ زبردستی جسے کہ غیر قانونی قبضے کرتے ہیں، قبضہ مافیا کو سپورٹ کرتے ہیں، اور وہاں پر بہت سے جسے کہیں کہ کرمنل ایکٹیویٹیز کے اندر وہ ملوث جو ہے وہ پائے گئے ہیں. اور ان رپورٹس کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ان قبضہ مافیا، قبضہ گروپس کی تفصیلات جو سی ہیں وہ بتائی گئی تھی. تو یہ ناظرین پہلے چیز جو سی یہ سامنے آ چکی تھی. اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو اتھارٹیز ہیں، پولیس ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، یہاں کی انتظامیہ ہے، ان کو بڑے جسے کہیں کہ الرٹ ہو کر اس سارے معاملے کو جو ہے وہ ایڈریس کرنا چاہیے تھا، اور اس کو جسے کہیں کہ پورے طریقے سے ان کرمنل گینگز سے جو ہے وہ خالی کرانا چاہیے تھا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ناظرین جیسے بہت سی انفارمیشنز، بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ایجنسیز، خفیہ ایجنسیز بتا دیتی ہیں، گورنمنٹ کے نالج میں آ جاتا ہے، اتھارٹیز کے نالج میں آ جاتا ہے، لیکن اس کے اوپر اس طریقے سے عمل درآمد نہیں کیا جاتا کہ جس طریقے سے ضرورت ہوتی ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کی. تو اس حوالے سے بھی ہم نے یہی دیکھا ناظرین کہ کوئی بہت زیادہ اس کے اوپر سیریس توجہ نہیں دی گئی، اس طریقے سے کوئی بڑی کارروائی اس علاقے کے اندر نہیں کی گئی. اب اس کا رزلٹ یہ ہے ناظرین کہ ایک اور مراسلہ لکھا گیا ہے، لیٹر لکھا گیا ہے ایم ڈی چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے، جو کہ کنزرویٹر محکمہ جنگلات کو لکھا گیا ہے. اس لیٹر کے اندر ایک دفعہ پھر ناظرین یہ بات جس کا اس کا انکشاف کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ رپورٹس کے مطابق جو چولستان کا علاقہ ہے، اس میں جو بلوچستان کے کرمنلز لوگ ہیں، گینگز ہیں، وہ یہاں پر داخل ہو رہے ہیں، اور وہ یہاں لوکل جو آبادی ہے اس کے اندر اپنے آپ کو جسے کہیں وہ شامل کر رہے ہیں، اور وہاں سے وہ کچھ اپنی لائف سٹاک بھی جو ان سے وہ لے کر آتے ہیں، تاکہ یہی محسوس ہو کہ وہ اسی ایریے کے رہائشی ہیں. اور جو محکمہ جنگلات کے افسران ہیں ان کو جو ان سے وہ سختی سے اس بات سے روکا گیا اس مراسلے کے اندر کہ وہ جو ایک ترنی جاری ہوتی ہے، جو وہاں پر مال مویشی کو جو چارہ کھانے کی اجازت دی جاتی ہے، وہاں پر استعمال کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، اور اس سے
یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جس کو بھی جاری ہوتی ہے وہ اس چولستان کا رہائشی ہے، اس کے لیگل ہونے کا پتہ لگتا ہے۔ تو جو یہ کرمنلز آ رہے ہیں جو بلوچستان سے یہاں منتقل ہو رہے ہیں، ان کو بھی یہ ترنی جاری کی جا رہی ہے، جو کہ انتہائی خطرناک جو ان سے ہے وہ صورتحال پیدا کر سکتی ہے، کیونکہ پھر وہ ان کو ایک لیگل جو ان سے وہ ایک مل جاتا ہے، شناخت مل جاتی ہے، اور وہ پھر وہاں اپنی جو ان سی ہے وہ لوکل لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کر کے پھر وہ اپنی کرمنل ایکٹیویٹیز جو ان سی ہیں وہ کھل دھل کر جو ان سے وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس مراسلے کے اندر ناظرین بڑا واضح طور کے اوپر یہ اشارہ دیا گیا کہ کرمنل گینگز، کرمنل لوگ جو ان سے بلوچستان سے یہاں پر شفٹ ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر کس قسم کی دہشت گردی ہو رہی ہے، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ان سے وہ کتنا وہاں پر جو ان سے وہ اپنی جانوں کی قربانی بھی دے رہے ہیں، اور ساتھ وہاں پر بڑے بڑے آپریشنس بھی ہوتے ہیں ان کرمنلز کے خلاف، ان دہشت گردوں کے خلاف۔ اور جب اس طرح کی صورتحال وہاں بنتی ہے تو یہ جو دہشت گرد اور کرمنلز ہیں یہ پھر سیف جو ان سے علاقے ڈھونڈتے ہیں، جیسے کچے کے علاقے ہیں، اور جیسے یہ چولستان کا علاقہ ہے جہاں پر اس طرح کی جسے کہیں کہ پوزیشن نہیں ہوتی جو شہروں میں ہوتی ہے۔ یہاں پر جو لا کا معاملہ ہوتا ہے، جو قوانین ہوتے ہیں، جو قانون کی عمل داری ہوتی ہے وہ اتنی سخت نہیں ہوتی، یہاں پر فورسز کوئی زیادہ یہاں پر نہیں موجود ہوتی، جس کی وجہ سے ان کو جو ان سے وہ بڑے آسانی کے ساتھ ان علاقوں کے اندر اپنی حرکات و سکنات کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو یہاں پر کیموفلاج بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ ناظرین ایک نیا جو سامنے انکشاف آیا ہے، تو اس کے بعد یہ انتہائی ضروری ہو گیا ہے کہ اتھارٹیز، وزیر اعلیٰ پنجاب، سی ایم پنجاب کے ساتھ چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب اس صورتحال کا اب سیریس طریقے سے نوٹس لیں، کیونکہ یہ علاقہ اگر اسی طریقے سے اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا اور نظر انداز کیا گیا تو یہ گمان ہے، یہ خدشہ ہے کہ کچے کے علاقے کی طرز کے اوپر ادھر بھی جو ہے یہ کرمنل گینگز جو سے ہیں یہ جڑ پکڑ لیں گے، اور بعد میں پھر حکومت کے لیے یہ علاقہ بھی درد سر بن جائے گا۔ تو اس کے لیے ناظرین چونکہ اس کا ایک اس پورے علاقے کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، اس پورے علاقے کو دیکھنے کے لیے، اس کے معاملات کو دیکھنے کے لیے ایک ادارہ چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا یہاں پر قائم ہے، جو کہ ویسے تو اس وقت جسے کہیں کہ ہیومن ریسورس ہوں یا فنڈز ہوں، ہر طریقے سے یا ان کے پاس وہیکلز ہوں، ہر لحاظ سے انتہائی جسے کہیں کہ وہ کمزور محکمہ بنا ہوا ہے، نہ ہی ان کے پاس مکمل جو ان سے ہیومن ریسورس ہے، ان کی تقریباً 50% جو سیٹیں ہیں وہ خالی پڑی ہوئی ہیں، خواہ وہ ریونیو کی ہوں، خواہ وہ ایڈمنسٹریشن کی ہوں، اسی طرح فنڈز ان کو نہ ملنے کے برابر جو ان سے وہ دیے جاتے ہیں، اور مشینری یا ان کے پاس جو چولستان میں جو استعمال ہونے والی جو وہیکلز ہیں وہ بھی ان کے پاس نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس کے باوجود یہ ڈپارٹمنٹ جسے کہیں کہ اس خطے کے لیے چولستان اور چولستانیوں کے لیے ایک بلیسنگ کی صورتحال رکھتا ہے، کیونکہ یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ ہر سال جو ان سے وہ خشک سالی ہوتی ہے، بڑی شدید قسم کی یہاں پر پانی کی کمی ہوتی ہے۔ اس ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے یہ سارا کچھ جو ان سے وہ مینیج کیا جاتا ہے۔ اس سال بھی بڑا شدید بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے خشک سالی کا جو ان سے وہ الرٹ جاری کیا گیا تھا، لیکن اس ڈپارٹمنٹ نے اپنی اور ایم ڈی چولستان کی سربراہی میں جو ان سے اس ڈپارٹمنٹ نے بڑا زبردست طریقے سے اس کو بھی مینیج کیا، اور کوئی بڑا حادثہ یا کوئی بڑا واقعہ جو ان سے وہ رونما نہیں ہوا۔ تو اب جہاں پر تو معاملات ہیں ناظرین خشک سالی کے حوالے سے یا پانی کی فراہمی کے حوالے سے یا چارے کی فراہمی کے حوالے سے، وہاں تو یہ ڈپارٹمنٹ کچھ نہ کچھ اپنا جسے کہ کارکردگی دکھا لیتا ہے، لیکن جہاں معاملات آ جاتے ہیں ناظرین کرمنل گینگز کے حوالے سے یا قبضہ مافیا جو انتہائی مضبوط اور جسے کہیں کہ با اثر قبضہ مافیا ہے، ان کے خلاف کارروائی کے حوالے سے تو یہ ڈپارٹمنٹ جو سے یہ بے بس نظر آتا ہے۔ اس کے پاس کوئی ایسی فورس موجود نہیں ہے، کوئی ایسا ان کے پاس سسٹم موجود نہیں ہے کہ جس کے تحت وہ اس جو خطرناک اور تشویشناک صورتحال بنی ہوئی ہے اس سے نبٹ سکے۔ تو الٹیمیٹلی اس ڈپارٹمنٹ کو بھی جو ان سے وہ پولیس کی جانب رجوع کرنا پڑتا ہے، ان سے مدد مانگنی پڑتی ہے، اور یہ دیکھنے میں آیا ہے ناظرین صاحب کا کچھ سالوں میں یہ چیز
چیز جو سی ہے یہ سامنے بھی آئی ہے. کچھ ایم ڈی چولستان نے مراسلے بھی لکھے ہیں ڈی پی او وغیرہ کو کہ جب بھی ان سے یہ اس حوالے سے ہیلپ مانگی جاتی ہے, مدد مانگی جاتی ہے, تو پولیس کی جانب سے جو ہے وہ اس طرح کی مدد اور تعاون جو ہے وہ نہیں کیا جاتا, کیونکہ ان کے بھی بہت سے مسائل ہیں. وہ بھی سیکیورٹی کے معاملات, کرائم کے معاملات, عدالتوں کے معاملات میں جسے کہیں وہ مکمل طور پر پھنسے ہوئے ہوتے ہیں, تو ان کے پاس بھی نفری کی کمی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ناظرین یہ علاقہ جو سا ہے یہاں پر جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کے حوالے سے معاملات ہوتے ہیں اس میں کوئی باقاعدہ فورس جو سی ہے وہ موجود نہ ہونے کی وجہ سے معاملات جو سی ہیں وہ دن بدن جسے آپ کہیں کہ وہ خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو یہ اس وقت ہے ناظرین اس فورم سے ہم وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ, چیف سیکرٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب کی توجہ اس علاقے کی جانب کرانا چاہتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ انتہائی سیریس صورتحال ہے اس چولستان کے علاقے کی. اس کے اوپر فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس کو بہتر بنانے کے لیے, ان سارے معاملات کو دیکھنے کے لیے یہ بھی انتہائی ضروری ہے کہ چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو جو ہے وہ اسٹرینتھن کیا جائے. جیسے کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جب سے آئی ہیں وہ مختلف جو ہے وہ فورسز تشکیل دے رہی ہیں, مختلف اتھارٹیز جو سی ہیں وہ بنا رہی ہیں, جس میں پیرا اتھارٹی ہے, جس میں سی سی ڈی کا ڈپارٹمنٹ ہے, اور اب سنا ہے کہ اینٹی نارکوٹکس فورس بھی جو سی پنجاب میں تشکیل دی جا رہی ہے. تو یہ وزیر اعلیٰ پنجاب تک ہم یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ جہاں آپ اتنا زبردست قسم کا سیٹ اپ بنا رہی ہیں, فورسز بنا رہی ہیں, اتھارٹیز بنا رہی ہیں, تو یہ جو اتنا بڑا ایریا ہے 480 کلومیٹر پر محیط ہے, جہاں جو ایک اپنا ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے, جو ٹوریزم کے حوالے سے انتہائی اہم ہے, جو آپ کے جو ہمسایہ ممالک کے جو حکمران ہیں وہ ان کی یہاں پر آمد و رفت رہتی ہے, انتہائی وی وی آئی پی موومنٹس رہتی ہے. تو اس علاقے کو بھی پورا جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے. یہاں پر بھی ایک ایسی فورس چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی فورس بننی چاہیے کہ جو ان کریمنلز کے معاملات ہوں یا قبضہ مافیا کے معاملات ہوں ان سے زبردست طریقے سے نبٹ سکے. یہ انتہائی ضروری ہو گیا ہے, یہ وقت کی ضرورت ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب, آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری جو سے ہیں پنجاب وہ ان چیزوں پر سیریس جو ہے وہ نوٹس لیں اور ان علاقوں کے جو معاملات ہیں, اس علاقے کی جو حساسیت ہے اس ٹائم جو بنی ہوئی ہے اس کے اوپر فوری توجہ دیں اور اسے آئندہ مستقبل کا کچے کا علاقہ بننے سے جو ہے وہ روکا جائے. اور اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ اس طرح کی فورسز جو سی بنائی جائیں. جیسا کہ ناظرین اس دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور حکومت پنجاب نے چولستان میں ترقیاتی معاملات کے حوالے سے بہت ہیوی فنڈز مختص کیا ہے. تقریباً 5 پرانے تاریخی قلعہ جات ہیں جن کی بحالی کے لیے جو ہے تقریباً 6 سے 7 ارب روپیہ جو سب مختص کیا گیا ہے. یہ بہت زبردست انیشیٹو ہے اس علاقے کے لیے, یہ بڑا زبردست اقدام ہے اور ان محلات اور ان قلعہ جات کی جو سی ہے وہ دوبارہ بحالی سے جو ہے یہاں پر ٹورزم کا فروغ ہوگا. یہ ایک گڑھ بن جائے گا ٹورزم کا اور یہاں پر ایکٹیویٹیز ٹورزم کی جو سی بہت بڑھ جائیں گی. تو اس کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے کہ ان ایکٹیویٹیز کو, ان سرگرمیوں کو جو ہے اور لوگوں کے یہاں آنے جانے کے معاملات کو مزید محفوظ بنانے کے لیے یہاں پر ایک مکمل فورس بنائی جائے جو ہر طریقے سے چولستان کے جتنے بھی ایشوز ہیں, معاملات ہیں, وہ خواہ کریمنل معاملات ہوں, خواہ وہ قبضے کے حوالے سے معاملات ہوں, خواہ وہ یہاں پر ناجائز شکار کرنے کے حوالے سے ہوں. جیسا کہ وائلڈ لائف کا ڈپارٹمنٹ موجود ہے لیکن اس میں بھی ہم نے یہی دیکھا ہے کہ وہ ہمیشہ اسی بات کا وہ رونا روتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان کے پاس نہ ہی فورس ہے, نہ ہی جدید ہتھیار ہیں, نہ ہی جو ان سے وہ جدید ان کے پاس جو سی ہے وہ وہیکلز ہیں. تو اس لیے بہت سے معاملات ہیں چولستان کے اندر جن کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے اس وقت. جیسے کہ آپ کو ہم نے اس کی حساسیت سے بھی بتایا ہے کہ اس وقت کیا اس کی حساسیت بنی ہوئی ہے. تو وزیر اعلیٰ پنجاب جو سی ہیں ان سے ہم یہاں پر مطالبہ کریں گے کہ وہ چولستان میں بھی جو ہے وہ ایک اس پورے خطے, پورے علاقے کے لیے ایک مکمل جو سی ہے وہ انڈیپینڈنٹ فورس بنائیں جو چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے جو سے وہ کمانڈ کے اندر ہو اور وہ اس سارے خطے کے اندر اس کے سارے معاملات جو سے کرائم کے معاملات, قبضوں کے معاملات جو سے ہیں اور دیگر معاملات کو جو ہے وہ ایڈریس کریں تاکہ یہ خطہ
جو ان سے وہ پورا من خطہ رہے، یہاں پر ٹورزم کا فروغ ہو اور یہاں پر لوگ جو ان سے بغیر ڈر اور خوف کے جو ان سے وہ آ سکے. تو اس کے لیے یہ جو ہم نے مطالبہ کیا ہے اس پر عمل کرنا جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے اس مطالبے پر وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری صاحب جو سے وہ ضرور غور کریں گے اور مستقبل قریب کے اندر جہاں پر اس ادارے کو چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کی جائے گی. ان کو مزید ہیومن ریسورسز اور فنڈز اور جو ان سے وہیکلس فراہم کی جائیں گی. وہاں پر ان کو ایک انڈیپینڈنٹ فورس بھی جو ان سے ہے وہ ضرور بنا کے دی جائے گی. تو یہ تھا ناظرین آج کا ولاگ. امید آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. توصیف بٹی کو اجازت. اللہ حافظ.